محترم، میں آپ کے سامنے صرف تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جو آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. خطبہ نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے لوگ اس کو عموماً پڑھتے ہیں اور عموماً پڑھا ہی جاتا ہے اس آیت کو. اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، بس بات ختم ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم صلاۃ السلام پڑھ لیں گے. بھائی ایک کو بند رکھنا ہے نا. اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یا ایہا الناس اتقوا، اے لوگوں تم ڈرو، ڈرو تم اللہ سے. اے لوگوں تم ڈرو. اگر ایمان والے نہیں ہو تو ایمان لا کے اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان والے ہو تو بھی تم ڈرو. ڈرو ڈرو اور ڈر کر کے نیکیاں کرو. ڈرو اور ڈر کر کے مسجدوں کو آباد کرو. نکاح کے موقع پر، نکاح کے موقع پر ایک خطیب یہ آیت پڑھ رہا ہے اور اس آیت کا پہلا حصہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں ڈرو رب سے. ایمان لا کر کے رب سے ڈرو، نیکیاں کرنا شروع کر دو، خدا کا خوف پیدا کرو. ڈرو، دیکھو مالک سب کا ایک ہے. ڈرو اس رب سے. دیکھو زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اسی سے ڈرو. آسمان بغیر کسی ستون کے کس نے کھڑا کر دیا ہے؟ اللہ نے. تو اس سے ڈرو. یہ ندیاں، یہ نہریں، یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے. اس سے ڈرو. یہ بارش جب تمہیں ضرورت پڑی تو بارش کس نے برسائی؟ اللہ نے. اس سے ڈرو. یہ درخت کس نے بنائے؟ یہ ہریالی کس نے بنائی؟ اللہ نے. تو اس سے ڈرو. کیوں ڈریں؟ ربکم الذی، تمہارا رب بھی تو وہی ہے، تمہیں پال بھی تو وہی رہا ہے. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی ملکیت سے باہر ہو. کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کے رحم کرم پر نہ ہو. ہر ذرہ اس کے رحم و کرم پر ہے. ہر چیز اس کے رحم و کرم پر ہے. ہر چیز کو وہی پال رہا ہے. اگر کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو وہی بڑھا رہا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں ڈرو رب سے. کیوں؟ کہ وہ اللہ جو ہے جس سے ڈرنے کے بارے میں ہم تمہیں کہہ رہے ہیں وہ تمہارا رب ہے. وہ رب کیسا ہے؟ اللہ. اللہ اس نے صرف آسمان نہیں بنایا، زمین نہیں بنائی، چاند سورج نہیں بنائے، یہ درخت نہیں بنائے، تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں نہیں بنائی، بلکہ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے. اے لوگوں اس رب اللہ سے ڈرو جس اللہ رب نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے. وہ جان کا نام ہے بابا آدم. بابا آدم سے بنایا ہے. کتنی معقول بات ہے یہ. بھائی مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے کیونکہ ان کا قرآن کہہ رہا ہے خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے بنایا ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. لیکن یہ بات عقلی کتنی ہے آپ ذرا غور کیجئے. آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ مردم شماری کم ملتی ہے. لوگوں کی تعداد کیا ملتی ہے؟ کم. 200 سال آگے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں تو اور کم ملے گی. 300 سال اور کم ملے گی. 400 سال لوگوں کی تعداد اور کم ملے گی. اس طریقے سے سلسلہ چلتا چلتا پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک ہی بندہ رہ جائے گا. یوں لے لے کہ بھائی اس وقت دنیا میں کروڑوں سید ہیں، لاکھوں کروڑوں سید ہیں، لیکن جب ان سیدوں کی بات رسول پاک تک پہنچے گی تو صرف رسول نظر آئیں گے. رسول کے وقت کوئی اور نظر آ رہا ہے سید؟ کوئی سید نظر نہیں آ رہا. اب اس وقت کروڑوں سید ہے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہیں. بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد. لیکن جب سلسلہ چلتا چلتا حضرت یعقوب تک پہنچتا ہے تو جیسے ہی حضرت یعقوب پہ پہنچا تو صرف حضرت یعقوب رہ گئے. تو ایسے ہی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صرف ایک ہی انسان تھا اور اسی انسان سے اللہ نے یہ تمام سارے انسانات بنائے ہیں. اور اس انسان کا نام ہے کون؟ آدم. اب دیکھیے عزیزان محترم، یہ معقول بات ہے لیکن کچھ لوگوں نے فرضی باتیں لگائی. فرضی باتیں یہ لگائی کہ انسان تو بندر سے بنا ہے. اچھا جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے ان پر میری بارگاہ میں مؤدبانہ عرض ہے اور ان سے کچھ سوالات ہیں. وہ سوالات یہ ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انسان بندر سے بنے ہیں،
تو پھر لیٹسٹ ابھی جدید ہی نیا ابھی حال ہی میں کوئی انسان بندر سے کیوں نہیں بنا؟ اچھا بندر سے نہیں بن رہے انسان ابھی حال میں، تو ہم نے نہیں دیکھا کسی کو کہ کوئی بندر ہو اور وہ انسان بن گیا ہو، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان بندروں پر پابندی کس نے لگائی کہ وہ انسان نہ بنے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بندروں سے بنے ہیں انسان، تو پھر بتائیں ان کی دم کہاں چلی گئی؟ بندر کی تو پوچھ ہوتی ہے، انسان کے یہاں تو پوچھ نہیں ہے، بتائیں یہ پوچھ ان بندر والی کہاں چلی گئی؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بندر سے ہی بنا ہے، بضد ہے، تو پھر بتاؤ یہ بات کس نے کہی ہے؟ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر تم یہ نہیں بتا سکتے تو یہ بتاؤ کہ کس بندے نے کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ کوئی آسمانی کتاب ایسی ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ بھائی جو ہے نا انسان بندر سے بنے ہیں؟ تو یہ ایک فرضی بات ہے، اور فرضی بات دنیا میں چلائی جاتی ہے، لیکن یہ کتنی معقول بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اے انسانوں تم سب کو ایک جان سے بنایا ہے۔ ایک جان سے بنایا ہے کہ نہیں؟ کتنی معقول بات ہے۔ اور پھر مسلمانوں کا تو یہ نظریہ ہے، کیا نظریہ ہے لوگوں؟ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا بھی کیا ہے تو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور وہ آدم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس جان کو پیدا کیا سب سے پہلے، تو اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی ماں نہیں ہے، اور اس کی تفصیل قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے کہ اللہ پاک نے جب پہلا انسان بنایا تو مٹی کا گارا بنایا، اور پھر اس کا پتلا بنایا، کئی دنوں تک رکھا، اور پھر اس کے اندر جو ہے نا روح ڈالی گئی، اور وہ بابا آدم تیار ہو گئے۔ یہی ہے تھوڑا تھوڑا سا مطلب مختصر سا، یہی ہے اس کا جائزہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو پہلا انسان تھا اس پہلے انسان کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، اس کو اسپیشل اس انداز سے بنایا گیا۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں اس نے ایک جان سے بنایا، وخلق منها زوجها، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے بنایا، وخلق منها زوجها، اور پھر اس سے یعنی وہ جو ایک جان تھی اس جان میں سے ہم نے اس کا جوڑا بنایا، اس کا جوڑا بنایا، اس کی بیٹی نہیں بنائی، اس کا جوڑا بنایا۔ اب کیسا جوڑا بنایا؟ حدیثوں میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ بھائی بابا آدم علیہ السلام پہ نیند طاری ہو گئی، گنودگی طاری ہو گئی۔ جب گنودگی طاری ہوئی تو بابا آدم پہ جیسے ہی نیند طاری ہوئی، تو نیند طاری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابا آدم کی بائیں پسلی کو باہر نکالا۔ بائیں پسلی کو باہر نکالنے کے بعد اس میں سے ماں حوا کو بنایا۔ تو ماں حوا بابا آدم کی بیٹی نہیں ہوئی، بلکہ بابا آدم کی کیا ہوئی؟ بیوی ہوئی، ان کا جوڑا ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے اس جان میں سے نہیں، اس جان سے ان کا جوڑا بنایا، بیٹی نہیں بنایا۔ تو گویا کہ اب یہاں پر پہلے ایک جان بنائی، پھر اس جان میں سے اس کا جوڑا بنایا، تو اس طریقے سے اس دنیا میں کتنے لوگ ہو گئے؟ دو ہو گئے، ایک مرد ہو گیا اور ایک عورت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک فرماتا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ہم نے ان دونوں میں سے بابا آدم میں سے اور ماں حوا میں سے بہت سارے مرد و عورت کو بنایا۔ ہر بار دو دو بیٹے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا بابا آدم کے۔ پھر ان کی اس طریقے سے شادی ہوتی، پہلے والے جوڑے میں جو دو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی شادی دوسرے والے جوڑے کے ساتھ ہوا کرتی تھی، یعنی ادھر بھی ایک لڑکی ہوئی ہے ایک لڑکا ہوا ہے، تو دوسرے والے جوڑے میں بھی یعنی دوسری بار میں بھی دو لڑکے یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی ہے، تو ان کی شادی لڑکی کی اس لڑکے سے اور اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے۔ اس طریقے سے یہ جو سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے تب سے یہ سلسلہ شروع کیا اور تب سے بہت سارے مرد عورت اس دنیا میں آ گئے۔ یہ کتنی معقول بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ایک چھوٹا سا نکتہ ہے، اسے غور سے سماعت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ہم نے اس میں سے بہت سارے مرد اور عورت کو بنایا، بہت سارے مرد اور عورت کو بنایا۔ جب اللہ نے کہا رجالن مردوں کو بنایا تو ساتھ میں کہا کثیرن، بہت سارے مردوں کو بنایا۔
وَنِسَاءً، نساءً کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کثیرن. دیکھیے کتنا خوبصورت نکتہ ہے یہ. آپ قرآن کی روح کو سمجھیے. اللہ کہہ رہا ہے رجالن کثیرہ، بہت سارے مردوں کو بنایا، لیکن جب عورتوں کو کہا تو کہا وَنِسَاءً، اور عورتوں کو بنایا، آگے کثیرن نہیں کہا. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں عورتیں مردوں کے بنسبت زیادہ ہیں. بھائی ہیں کہ نہیں ہے؟ ہیں. یہ اصول ہے، آپ دیکھ لیں، مردم شماری کر کے دیکھ لیں، لوگوں کی رپورٹیں جا کے پڑھ لیں. ہندوستان میں خود عورتیں زیادہ ہیں ایک رپورٹ کے مطابق. اچھا جناب، وَرِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ایسا کیوں کہا گیا؟ ایسا اس لیے کہا گیا کہ فطرتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو محسوس کرانے والا بنایا ہے. یعنی مرد کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اپنی حاضری محسوس کروائے، اور عورتوں کو اللہ نے کثرت سے بنایا ہے، بے شمار عورتیں بنائی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حق نہیں دیا کہ عورتیں اپنی حاضری کو محسوس کروائیں. اگر آپ دوسرے لفظوں میں میری اس قول کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں، تو یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے تو یہ نہیں کہا کہ اے مردوں تم اپنے آپ کو گھروں میں رکھو، اے مردوں تم اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو، بلکہ مردوں سے نہیں عورتوں سے کہا. اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ مرد تو دکھیں گے تو ان کا عیب نہیں ہے، اے عورتوں تم اگر کھلے میں دکھو گی تو یہ عیب کی بات ہے. اب عزیزان محترم، نکاح جیسی عظیم سنت، اور پھر اس عظیم سنت میں جیسے کہ ہماری شان بیکانیر حافظ نشاط صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے. الامان الحفیظ، کیا آپ کو اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. حشر کے میدان میں ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ ہم نے تمہیں اتنا حبیب سونا دیا، اس کی اطاعت کر کے آئے ہو یا نہیں کر کے آئے ہو؟ اللہ واضح فرما چکا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. بھائی قرآن کھلم کھلا کہتا ہے ہم نے رسول بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم کہہ دو اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ کیا ہے؟ یہ آیتیں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حضور کی اطاعت ضروری ہے. کل قیامت کے دن اگر آپ سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی تم نے نکاح اس لیے کیا تھا کہ یہ حضور کی سنت ہے، آپ نے بڑے خطبے میں پڑھا تھا النکاح من سنتی، نکاح میرے نبی کی سنت ہے، کارڈ پہ بھی لکھا تھا میرے بیٹے کی سنت ادا ہو رہی ہے، نکاح عظیم سنت ادا کرنے جا رہا ہوں. مہمانوں سے میری مؤدبانہ عرض ہے کہ آپ جو ہے تشریف لائیں اور شکریہ کا موقع دیں. کارڈ میں بھی لکھا، زبان سے بھی کہا، لیکن جب لوگ نکاح کی مجلس میں تشریف لائے، نکاح سے پہلے بارات اٹھائی تو آپ نے غیر مہذب اور غیر سنت انداز میں، جب آپ نے معاملات کیے تو غیر سنت انداز میں. بتاؤ اگر کل اللہ پاک نے اس بارے میں پوچھا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور اگر آپ اور ہم اس بھول میں ہیں کہ نہیں پوچھا نہیں جائے گا، تو یاد رکھو حشر کے میدان میں تو پوچھا ہی جائے گا. نہیں، جب ہم یہاں سے اس دنیا میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا اسٹیپ آتا ہے وہ قبر کا آتا ہے، عالم برزخ کا آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ عالم برزخ میں حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، قبر میں سوال ہوگا تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو بتائیں اس وقت اگر مڑ کر کے فرشتے نے کہہ لیا کہ ہاں تو نبی کہتا تھا، تو نعتیں پڑھتا تھا، کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن جس کو تو سرور کا کہتا تھا تیرے تو وصف ہیں عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہاں میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ایسی باتیں کہتا تھا. ذرا یہ بتا کیا نبی کی سنتیں ادا کر کے آیا ہے؟ نکاح جیسی عظیم سنت کو بھی تو نے جو ہے نا مخلوط کر دیا تھا، اختلاط کر دیا تھا. لگتا نہیں تھا کہ تو نبی کی سنت ادا کر رہا ہے، یہ شیطان کو راضی کر رہا ہے. کھانے کا انتظام دیکھ تو کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں لوگ. جی جناب، جب خطبہ ہو رہا ہے، نکاح پڑھا رہا ہے قاضی، تو اس وقت 10 آدمی بیٹھے ہیں. برات میں کتنے آدمی آئے تھے؟ 100 200 500 آدمی آئے تھے. کھانے میں کتنے لوگ ہیں؟ 2000 3000. لیکن نکاح کی مجلس میں صرف 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا کہ نکاح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا.
بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ نکاح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب دینے والا منہ ہے ہمارے پاس؟ تھوڑا سدھار لائیے، ہم سب سدھار لائیے. ذرا سوچئے، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں کہہ رہا تاکہ آپ برا نہ لگے. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آخر یہ کب تک چلے گا؟ کیا یہ آپ کو اور ہمیں نہیں لگتا کہ یہ میں دھاندلی کر رہا ہوں؟ نبی کا نام لے کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوں. نبی کا نام تو لیتا ہوں کہ میں نبی کی پیروی کرنے والا ہوں، نبی کا غلام ہوں، لیکن جب بات آتی ہے نبی کی اطاعت کی تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. عزیزان محترم، ہمیں اس پر جو ہے نا کان دھرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے بہت سارے مردوں کو بنایا اور عورتوں کو. بہت سارے مردوں کو، یہ کثیرن کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ لفظ عورت مرد جو ہوتے ہیں یہ محسوس کیے جاتے ہیں، یہ ظاہر کرنے والی مخلوق ہے، لیکن عورت جو ہے یہ چھپانے والی چیز ہے. اس لیے عورت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ پردہ کرے. عورت مردوں کی طرح بے پردہ نہ ہو. ویسے تو مردوں پہ بھی پردہ ہے، پر آنکھ کا ہے. مردوں پہ بھی ہے. مرد بھی یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھیں. مردوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اے مومنو، تم اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو. لیکن چادر کا پردہ نہیں ہے، آنکھ کا تو پردہ ہے نا. عزیزان محترم، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا عقل سلیم عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. تو جو ہم نے آیت پاک کا جز پڑھا اس کو ایک بار ساتھ میں مل کر کے پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ سن کے پھر آگے بڑھیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے اور پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بھی بنایا ہے. پھر ان دونوں میں سے، بابا آدم میں سے، ماں ہوا میں سے بہت سارے مرد و عورت کو بنایا ہے. آگے اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. ڈرو اللہ سے، اس اللہ سے جس اللہ کا نام لے کر کے تم آپس میں مانگتے ہو. آپس میں مانگنا، تساءلون بہ، جس کے نام سے تم آپس میں کیا کرتے ہو؟ مانگتے ہو. لو کمال ہے. اب ہماری کمپنیوں میں، مسلمانوں میں ایسی کمپنی بھی آ گئی جو کمپنی یہ کہتی ہے کہ جناب یہ کہنا تو شرک ہے. کون سا؟ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. آپ نے رسول پاک کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ کے رسول، خدا کا واسطہ آپ مجھ پہ کرم کیجئے. یہ شرک ہو گیا اس کمپنی کے مطابق تو. لیکن یا اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. ڈرو اس اللہ سے جس اللہ کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو. آپس میں بھائی ہم سارے آپس میں خالق ہیں یا مخلوق ہیں؟ مخلوق ہے نا بھائی، اللہ تو نہیں ہے نا. ہم سب آپس میں. اللہ کہہ رہا ہے ڈرو اس سے جس کا نام لے کر آپس میں تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. اللہ کا واسطہ پانی پلا دو یار. اللہ کا واسطہ 10,000 ادھار پہ دے دو یار. اللہ کا واسطہ یار، اللہ کا واسطہ کل میرے گھر پہ آ جانا، دعوت ہے یار. اللہ کا واسطہ یار فجر کی نماز شروع کر دو. اللہ کا یہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا واسطہ مجھے قرآن سکھا دینا. اللہ کا واسطہ مجھے اذکار نماز سکھا دینا. اللہ کا واسطہ مجھے جو ہے نا نکاح کے حقوق سکھا دینا. اللہ کا واسطہ مجھے جو ہے بیوی کے حقوق سکھا دینا. اللہ کا واسطہ مجھے شوہر کے حقوق سکھا دینا. یہ جو آپس میں سوالات ہوتے ہیں، ڈسکس ہوتے ہیں اللہ کے نام پر، اسی کی بات ہو رہی ہے. یہ تو شرک نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی ہم نے رسول پاک سے کہا اے اللہ کے رسول آپ خدا کے واسطے کرم فرمائیں، یہ شرک ہو گیا. یہ کہاں کی بات ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ عزیزان محترم، اس کمپنی سے بھی بچ کے رہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے جو سب سے پہلے دہرائی گئی تھی. اللہ سے ڈرو. اصل ہے اللہ سے ڈرنا. بے شک آپ سارے جانکار ہیں. آپ نے کیمسٹری پڑھ رکھی ہے، آپ نے جانے منطق پڑھ رکھی ہے، فلسفہ پڑھ رکھا ہے، بے شمار سبجیکٹ پڑھ رکھے ہیں. آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جو ہے اے آئی کے اسٹوڈنٹ ہیں. بے شک آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ بڑے ماہر ہیں. لیکن اگر آپ اور ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو سمجھو کچھ نہیں. عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. بے شک علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے علماء ہے ہی وہ جو اللہ سے
ڈرتے ہیں. اللہ کا خوف کیجئے بھائی. جب چوری کریں تب اللہ کا خوف کریں, جب جھوٹ بولیں تو اللہ کا خوف کریں. اللہ دیکھ رہا ہے. جب ماں کو ستائیں, ماں کو آنکھ دکھائیں تو اللہ کا خوف کریں, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈریں. جب آپ جو ہے نا کسی کے ساتھ چیٹنگ کریں تو اس وقت اللہ کا خوف کریں, اللہ سے ڈریں, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ چیز کتنی گہری ہے, کتنی گہری ہے عزیزان محترم. پہلے بھی کہا گیا اللہ سے ڈرو, پھر کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو. دوسرے مقام پہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. یہ مت کہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, بلکہ ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. حق کیا ہے جی؟ کہتے تو ہو اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن پھر بھی فجر نہیں پکڑتے. کہتے تو ہو اللہ سے ڈرتے ہیں, پھر بھی ایک رات گزر گئی باپ نے کھانا نہیں کھایا. اچھا تم نے ساری رات گزار دی, پڑوسی بھوکا رہا, تو یہ کیا اللہ سے ڈرنا ہے؟ یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایسے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرنا مت مگر اسلام پہ مرنا. پتہ یہ چلا اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے تو یاد رکھو تمہارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا. یہ پہرے دار ہے اللہ کا ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, اللہ کا خوف جو ہے نا یہ پہرے دار ہے, یہ قلعہ ہے جو آپ کے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ سے ڈرتے رہیں, ہمیشہ ڈریں, اللہ سے ہر دم ڈریں, لوگوں کے بیچ میں بھی ڈریں, تنہائی میں بھی ڈریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ, اور اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو. والارحام, اور رشتہ داروں کو توڑنے سے بچو, رشتے کو توڑنے سے بچو. ڈرو اللہ سے اور آپس میں رشتہ داریاں مت توڑو. حدیث پاک ہے, ایک حدیث پاک ہے جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس قوم پہ رحم نہیں کرتا جس قوم کے لوگ آپس میں رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں. آپ قرآن کے مفہوم کو دیکھیں, قرآن کا پہلا پارا سپارہ اٹھائیں, اس میں اللہ پاک فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ پاک بہت سارے لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے بھی ہدایت نہیں دیتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں, قرآن پڑھ کے بھی گمراہی رہتے ہیں. مولا کیا بات ہے, وما یضل, ہاں گمراہ ہر کوئی نہیں رہتا اس قرآن کو پڑھ کے, مگر وہی رہتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں. مولا یہ فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. یہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں. اللہ کے وعدے سے مراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح سے آپ سے اور ہم سے وعدہ کیا تھا کہ کہنا کہ اللہ ایک ہے, اس وعدے کو ہم کیا کرتے ہیں, اگر کوئی توڑتا ہے تو بے شک وعدے کو توڑ کر کے قرآن پڑھے تب بھی قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا. اور فرمایا کہ وہ کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ توڑتا ہے. رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا, لیکن اگر انسان توڑتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی اتنی بڑی نحوست ہے کہ آپ کے اور ہمارے دل کی گندگی, یعنی یہ گناہ ہمارے دلوں کو اتنا گندا کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر, اس گناہ کی گندگی قرآن کی روحانیت سے بھی نہیں اترتی. اس لیے توبہ کر لیں پہلی فرصت میں اور پھر قرآن کو پڑھیں. بھائی آپ دیکھیں, آپ بتائیں, اس کو آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہیں لے جائے, لیکن میں آپ کو ایک سادہ سا انداز بتاتا ہوں اور ایک آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مفتی بنیے گا. آپ بتائیں ایک کنواں ہو, کنواں, آج کل تو کنواں کا دور نہیں ہے, تو آج کل تو ٹوٹیاں آتی ہے ڈائریکٹ, ہمارے نل آتے ہیں ہمارے گھروں میں پانی کا, لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک کنواں ہو چھوٹا سا, اس کنویں میں کتا گر جائے, آپ کیا کریں گے؟ سارا پانی نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ ٹھیک ہے, سارا پانی تو نکال دیا لیکن کتے کو نہیں نکالا, آپ نے نیا پانی ڈال دیا اس میں. کہ بتائیں اب کیا اس پانی کو, بھائی پانی تو نکال دیا آپ نے لیکن کتے کو نہیں نکالا, اب آپ نے نیا پانی سرے سے اس میں ڈال دیا. اب آپ بتائیں وہ پانی یوز والا ہے, استعمال والا ہے؟ پھر پانی نکال دو یار, دوسرا نیا پانی ڈال دیں گے, لیکن کتے کو نہیں نکال رہے. کتا اس میں پھل رہا ہے, پھوٹ رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, بدبو بھی آ رہی ہے, تو بتائیں وہ پانی قابل استعمال ہوگا؟ تو کتے کو نکال کے باہر پھینکنا پڑے گا نا. یہ جو نحوست ہے نا بغض کی, یہ جو نحوست ہے رشتہ داریوں کو توڑنے کی, یہ کتا ہے, کتا. جب تک اس دل میں ہے
تب تک پاک پانی اس دل پہ اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو اور ہمیں قرآن کے پاک پانی کو، قرآن کے ہدایت والے نور کو اس دل پہ اثر کروانا ہے تو اس دل میں سے اس کتے کو نکال کے باہر پھینک دیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اور ہم میں سے جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے میرے حساب سے۔ عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ پاک ان کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ کتنے گناہ؟ دو گناہ ایسے ہیں، ایک تو ظلم، اگر کوئی ظالم ہو اور وہ اس دنیا میں ظلم کرتا ہو تو وہ کہیں چھپ نہیں سکتا، خدا دنیا ہی میں اس کے ظلم کی سزا دے گا۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ جو رشتہ داریاں توڑتا ہے بات بات پر، چھوٹی سی بات آئی اور رشتہ داریاں توڑ دی، رشتہ ہی منقطع کر لیا، رشتہ ہی توڑ دیا، ایسے بندے کو بھی دنیا ہی میں سزا جلدی ملتی ہے۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، صادق مصدوق نبی کا فرمان ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے رشتہ داروں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، رشتہ داریاں توڑو نہیں بلکہ رشتہ داریاں بچا کے رکھو۔ سبحان اللہ۔ مزید اللہ نے فرمایا، یہ کتنا پیارا کلام ہے، آخری آیت کا، اس آیت کا آخری جز ہے، بس بات ختم۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، جو مجرم ہے اسے ڈر جانا چاہیے اور جو نیکوکار ہیں اسے خوش ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات ہی ایسی ہے، اللہ کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو سنو سنو، یہ ساری باتیں میں نے جو کہی ہیں اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ مولا مولا ہماری تعریف کون کرے گا؟ مولا مولا ہمیں اجر کون دے گا؟ اور ظالم کہتا ہے مجھے کوئی کچھ کیوں کہے گا؟ اللہ کہتا ہے کوئی کہے نہ کہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، کوئی اجر دے نہ دے، لیکن یاد رکھ، یاد رکھ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، رب کل ہے، رب کائنات ہے، رب العالمین ہے، خالق کے کل ہے، مالک کے کل ہے، بے شک وہ تم پر نگہبان ہے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل